وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اس وقت خطاب کر رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد ہم دیکھیں گے نہایت اہم ایشو تھا کہ پچھلے سال سے پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس غیر ملکیوں کے ہاتھوں جا چکے تھے. یہ کسی ملک کے لیے بھی انتہائی تشویشناک امر ہوتا ہے. پاکستان کے لیے خاص طور پر کہ ہم ایک دہشت زدہ ماحول سے گزر رہے ہیں, ہمارے لیے اور تشویشناک تھا. میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ کہوں گا کہ اس سے پچھلی حکومت اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس سلسلے میں جو توجہ دی گئی ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. اس سے پچھلی حکومت میں تو بالکل توجہ نہیں دی گئی, اور جو پچھلی حکومت میں توجہ دی گئی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. مطلب 5 سالوں میں تقریباً 500 پلس 5 سالوں میں شناختی کارڈ اور چند پاسپورٹ کینسل کی گئی. چند, ان کی تعداد شاید مشکل سے 100 ہے یا 100 بھی نہیں ہے. بہرحال ریکارڈ وہ سب آپ سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں, جو پچھلی حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کے دور کی, شوکت عزیز صاحب کی, اس میں یہ بہت زیادہ کاروبار چلا. اور آج میں آپ سے تو دور کی بات ہے, میں اہم ترین حکومتی اداروں سے شیئر نہیں کر سکتا ریکارڈ کہ جہاں اندھیر نگری سے بلیٹنٹلی دیدہ دلیری سے پاکستان کی شہریت, پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاکستان کا پاسپورٹ غیر ملکیوں کے حوالے کیا گیا, اس سوچ کے بغیر کہ اس کو جو غلط استعمال کرے گا وہ پاکستان کے ذمہ پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آفیشیل پاسپورٹس آن ریکارڈ ہیومن ٹریفکنگ میں استعمال کیے گئے, جس میں بیرونی ممالک نے اس کا ہمیں نوٹس کرایا. پاکستان کے پاسپورٹ ہولڈر گویا پاکستان کے شہری دہشت گردی میں پکڑے گئے. وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے, مگر بدنامی پاکستان کی ہوئی. یہ میں بیرون ملک بات کر رہا ہوں. مگر اس سے بڑھ کر پاکستان کے اندر ایک اندھیر نگری مچ گئی. تو میں نے ایک فیصلہ کیا تھا, ویسے تو فیصلہ آج سے 3 سال پہلے کیا, وہ میں اس کا علیحدہ فگرز دوں گا, مگر 6 مہینے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم ہر ہیڈ آف دا فیملی کو, اور اس کے بعد پھر وہ چینج ہو گیا, ہم نے ہر ایک کو بھیجا کہ ہم ان کو بھیجیں ایک SMS کہ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی فیملی ٹری میں کوئی انٹروڈر تو نہیں ہے, کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو آپ کے خاندان سے نہیں ہے. چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ڈپٹی چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, باقی سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں. مجھے کہا گیا کہ یہ امپاسبل ٹاسک ہے. میں نے جب کہا نا 6 مہینے میں مکمل ہونا ہے, تو میں نے کہا امپاسبل ٹاسک ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس طرح جس طرح سمز کو ہم نے 3 مہینے 7 سال سے سمز کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی, جو پریشرز آئے وہ ریکارڈ پہ ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں صحیح کام کرنا مشکل ہے, آلموسٹ امپاسبل ہے, غلط کام کرنا آسان ترین ہے. تو جب میں نے 1 مہینہ دیا کہ یا سمز, ٹیلی فون سمز ویریفائی ہوں گی, 7 سال سے نہیں ہو پا رہی تھی. پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت بڑی کوشش کرتی رہی, ہم نے بھی پہلے سال 1.5 میں بڑی کوشش کی. تو یا 1 مہینے میں ویریفائی ہوں گی, یا آئندہ خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہوا, تو مقدمہ کیس ہوا اور اس میں سم انوالو ہوئی, تو اس سیلولر کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے خلاف میں ایف آئی آر درج کراؤں گا.
all hell broke loose. کہاں تک یہ لوگ نہیں پہنچے. پرائم منسٹر تک پہنچے, چیف فائنانس منسٹر تک پہنچے اور کہا کہ ہم نے 6 ارب خرچ کیا, ہم چلے جائیں گے. میں نے حکومت کے سامنے کہا کہ nothing is more important than the security of Pakistan. پرائم منسٹر نے مجھے سپورٹ کیا, فائنانس منسٹر نے سپورٹ کیا, دوسرے لوگوں نے سپورٹ کیا. چیئرمین پی ٹی اے کا بہت بڑا کردار تھا. 90 دن کے اندر 9.5 کروڑ سمز کینسل کر دی گئی. 9.5 کروڑ, تقریباً 10 کروڑ کے قریب. مگر جب کام ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے نا, 7 سال میں نہیں ہوا. اسی طرح یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس میں صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں مجھے نادرا کے اندر سے پرابلمز ہیں. کیونکہ جب یہ شناختی کارڈ بنے یا پاسپورٹس بنے تو کسی کے ملی بھگت سے بنے ہیں نا, اسی طرح تو نہیں بن گئے. مگر بھلا ہو, اس نادرا میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اور میرے مائیں میرے پیچھے بیٹھے ہیں. سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کے کرم, اس کے کرم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. نیت ٹھیک ہو, ہم تو نیت اور عمل تو 6 مہینے کی دن رات کی کاوشوں کے بعد آج وہ جو لوگ کہتے تھے امپاسبل ٹاسک ہے, اور کتنا مجھ پہ پریشر نہیں آیا اسمبلیوں میں, میڈیا میں, اتنے ناجائز ایڈیٹوریلز لکھے گئے. کسی کو کوئی تکلیف یا کسی کے رشتہ دار کو شناختی کارڈ پہ تکلیف ہو, ایڈیٹوریلز کہ دس از اے فارس, دس از دس, دس از دیٹ. بڑے بڑے اہم ترین اخباروں نے لکھا. مگر جہاں میں ان افسروں, اس چیئرمین, اس ڈپٹی چیئرمین اور افسروں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, جنہوں نے بالکل کمٹمنٹ سے اس پہ کام کیا, دائیں بائیں نہیں دیکھا, میرا پریشر بھی لیا اور کام کا پریشر بھی لیا. نادرا کے ان تمام ملازمین کا جو حق حلال کا کھاتے ہیں اور پاکستان کے مفاد کو پہلے اور آخر دیکھتے ہیں. آج 6 مہینے کے اندر یہ کام مکمل ہو گیا. اب کم از کم پاکستان کا کوئی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے گھسا دیا ہو انٹروڈر, خواہ وہ ایلین ہے یا نان ایلین. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جب میں آیا پہلی دفعہ وزیر بنا جون 2013 میں, تو میں نے ری ویریفیکیشن بہت پہلے شروع کر دی تھی. وہ ایک علیحدہ ایکسرسائز چل رہی ہے. اور تیسرا, ایجنسیز ہمیں رپورٹ کرتی ہیں, وہ بھی پہلے سے چل رہی تھی کہ ایجنسیز وہ کہتی ہیں کارڈ بلاک ہو جاتا ہے, پھر اس کی ری ویریفیکیشن ہوتی ہے, وہ چلتا رہتا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم اس پہ مؤثر ہوئے, ایجنسیز کی رپورٹ کم سے کم ہونی شروع ہو گئی, کیونکہ ہم نے کور کرنا شروع کر دیا. میں صرف آپ کو مثال دیتا ہوں, جو اوور آل ری ویریفیکیشن ہے, جو ہر سال حصہ ہونا چاہیے شناختی کارڈ کے اجرا کا. 2011 میں یہ آفیشیل ریکارڈ ہے, پچھلی حکومت کا بھی مارا. 2011 سے پہلے کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہوئی. گویا جو بن بھی گئے, اور میں نے کہا کہ میں آپ کو ریکارڈ نہیں بتا سکتا کہ کیسے کیسے لوگوں کے بنے. بالکل اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جب کیسے بنے گی, میں 2004, 2005, 2006, 2007 کی بات کر رہا ہوں. جو زیادہ تر شدید قسم کے جعلی اور بہت غلط قسم کے بلکہ کرمنل بنے, وہ اس دور کے ہیں. ہاں پچھلے دور میں بھی بنے, مگر یہ جو اس دور میں بنے تھے وہ ری ویریفائی ہوتے رہے. ان کو ویریفائی ہوتے رہے. کسی نے نہیں دیکھا کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو 2011 میں ٹوٹل جو بلاکڈ کارڈ تھے وہ 26 تھے. اس سے پہلے تھے ہی نہیں, کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہوئی. 2012 میں 493, پھر 2013 میں آئے, 6 مہینہ ہمارے پاس تھے. پہلی دفعہ فگر ہماری ایفرٹ سے 6000 تک پہنچا. 2014 میں 22,000, 2015 میں 96,000, یہ سال 2,23,512, اور یہ آن گوئنگ ہے. اب جو یہ نیشنل ویریفیکیشن, جس طرح ہمیں ہر ایک کو بھیجا کہ بھئی آپ اپنے فیملی ٹری میں دیکھیں, 10 کروڑ 10 لاکھ
شناختی کارڈ ہولڈرز تک 10 کروڑ 10 لاکھ شناختی کارڈ ہولڈرز مین ہیڈ آف فیملیز کو ہم نے سمز بھیجی. اس میں 86,380 اس ریویریفیکیشن 6 مہینے سے شروع. میں نے کئی اخباروں میں دیکھا, بڑی اخباریں وہ سب مکس اپ کرتے تھے. وہ جو ایک آن گوئنگ ویریفیکیشن پروگرام ہے, اس کو جیسے نیشنل ری ویریفیکیشن پروگرام ہے اور یہ 6 مہینے کا ہے, اور اس کو ہم نے لوگوں کے پاس سے سپورٹ لیا ہے. ہم نے کسی محکمہ یا ایجنسی سے نہیں لیا. اس میں 86,380 انٹروڈرز لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ تو ہمارے خاندان کا ایسا نہیں ہے, اور یہ آلموسٹ 100% صحیح ثابت ہو رہا ہے. اس میں کتنے جعلی شناختی کارڈ ہولڈرز ہیں اور کتنے فورنرز ہیں, اس کا تھوڑا سا وقت لگے گا واضح ہونے میں, مگر خاص جعلی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں یا فورنرز ہیں, دونوں انتہائی تشویش کا باعث. تو اگر آپ دیکھیں کہ ان 3 سالوں میں ساڑھے 3 سالوں میں $4.5 لاکھ, میں ان 6 مہینے کا جو ہے اور جو ہماری 4.5 لاکھ شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں. یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے. پچھلی دور حکومت میں ٹوٹل 519 بلاک ہوئے 5 سال, اور اس سے پچھلی 5 سال میں ریکارڈ پہ ایک بھی نہیں ہے. کوئی ایسا ریکارڈ ہے جو نادر کے پاس نہیں ہے تو اس کا نہیں پتا. اس پہ توجہ ہی نہیں دی گئی کیونکہ اس وقت تو بھرمار بنائی جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی تشویشناک ہے کہ ایک خاص طور پہ ملا منصور کے شناختی کارڈ پر کیس چل رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل آف پاکستان. ہمارے دشمن لے کے گئے ہیں کہ بھائی ایک پروسکرائبڈ, یہ کب بنا 2005 میں, مگر پاکستان پہ اس کا اس وقت سارا دباؤ آ رہا ہے. 4.5 لاکھ. اب دس از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. جو نارمل ہمارا پروگرام ہے جس کے تحت بہت سارے ہوئے, اٹ ول گو آن. مگر مجھے بتائیں اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے, وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے. مگر جس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں شناختی کارڈ لیے گئے, خریدے گئے, بیچے گئے یا کسی انداز سے, ظاہر ہے کہ اس کے بعد پاسپورٹس بھی بنتے ہیں. میں نے پچھلے 3.5 سالوں میں 32,400 پاسپورٹس کینسل کیے ہیں جو نان پاکستانیز کو دیے گئے تھے. میں نے ریکارڈ نکالا ہے پچھلی حکومت کا, بہت گنے چنے, شاید 100 تک 5 سالوں میں. میں نے 32,500 اس وقت تک کر چکا ہوں. یہ جو نئی 6 مہینے کی ری ویریفیکیشن پروگرام ہے, اس کے بعد اور بھی ہوں گے, کیونکہ ابھی یہ اپنی جب کنفرم کر لیں گے تو یہ پاسپورٹ آفس سے کریں گے. ان میں سے کئیوں نے پاسپورٹس لیے ہوں گے, وہ کینسل ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ آسان کام نہیں ہے کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ جنہوں نے بیچے ہیں ان کے آگے سے بڑے دور تک بازو ہیں. وہ چاہتے ہیں کام رک جائے, وہ اس پہ انگلیاں اٹھواتے ہیں اس سارے ایکسائز پہ. مگر میں یہ بار بار کہتا ہوں, یہ ہماری نیشنل قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, ہماری وقار, ہماری عزت کا مسئلہ ہے. ایک تو اس سے دہشت گردی کو بہت زیادہ, یا دہشت گردوں کو بڑی گنجائش ملتی ہے, اور یہ ریکارڈ پہ ہے. ہیومن ٹریفکرز کو پاسپورٹ ہمارا, CNIC ہمارا, شریعت کہیں اور کی, بدنامی ہماری. تو میں نادرہ کے آفیسرز اور کے ساتھ ساتھ میڈیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی, یہ ممکن تھا ہی نہیں آپ کی سپورٹ کے بغیر. وہ جو جنہوں نے زیادتیاں کی, جنہوں نے ایڈیٹوریلز لکھے, غلط اعداد و شمار دیے, میرے پہ ذاتی کیچڑ اچھالا, وہ کرتے رہے. جو اوور ویلمنگ میڈیا ہے اس نے مجھے سپورٹ کیا, اور یہ نہ آپ کا کام تھا نہ میرا کام تھا, یہ پاکستان کے مفاد میں کام تھا.
اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آزاد میڈیا اس پہ بہت مؤثر، بلکہ میڈیا اس پہ بہت مؤثر رول ادا کر سکتی ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کیے بغیر تو رہ نہیں سکتا۔ اب ایک ایشو ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جب کینسر پھیل جائے خدا نہ خواستہ کہیں نہ، تو جب اس کا علاج ہوتا ہے تو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ شناختی کارڈ اور یہ پاسپورٹ میرے دور میں نہیں ہوئے، نہیں بنائے گئے، پچھلے ادوار میں اس کی دوائی کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ بیچ میں کئی دفعہ ہر کوئی نیک نیتی سے کام کرتا ہے، مگر کئی جگہ شاید نیچے لیول پہ کوئی غلط بدنیتی بھی ہو، غلط فہمی بھی ہو، غلط رپورٹ بھی ہو، تو اس میں صحیح لوگوں کے بھی شناختی کارڈ وہ ہم آن گوئنگ رکھتے ہیں، مگر میں ایک پرو ایکٹیو اب ایفرٹ چاہتا ہوں کہ جن کے غلط ہوئے ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوئے بغیر فوری طور پہ ان کے کارڈز بحال ہوں۔ تو ایک تو میں 18 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، جو میں نے قومی اسمبلی میں جس کا وعدہ کیا تھا جب یہ مسئلہ اٹھا تھا، وہ تمام پارٹیز جو قومی اسمبلی میں ہیں، تمام پارٹیز، اور وہ اوور سی کرے گی اس کام کو، اور ہر مہینے نادرا ان کے سامنے رپورٹ دے گی اب تک جو ری ویریفیکیشن ہوئے جو آئندہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایس او پیز طے کیے ہیں کہ ہنگامی طور پر جن لوگوں کو ناجائز کارڈ بلاک ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنا تاثر دیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم نے چند فیصلے کیے ہیں کہ جس کا بھی بلاک ہوا ہے وہ اگر ان میں سے کوئی چیز پیش کرے گا تو اس فوری طور پر اس کا بحال ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ ٹیمپریریلی، جب تک ایک فائنل ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ کسی شخص جس کا شناختی کارڈ بلاک ہوا ہے اس کے پاس ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ سن 1978 سے پہلے کا اراضی کا ریکارڈ، سن 1978 سے پہلے کا اس کی کوئی اراضی کا ریکارڈ، کوئی ملکیت، اس کا فوری بحال ہو جائے گا۔ تصدیق شدہ ڈومیسائل یا لوکل سرٹیفکیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے جو بھی جس ڈسٹرکٹ میں وہ رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، اس کی لوکل انتظامیہ سے جاری تصدیق شدہ شجرہ نصب، سرکاری ملازمت کا سرٹیفکیٹ، اگر کسی کا بلاک ہو گیا اور وہ سرکاری ملازم ہے، وہ اپنا میں تو سرکاری ملازم ہوں، بحال ہو جائے گا۔ میں نے اس میں اضافہ کیا ہے اس کا اگر کوئی بلڈ ریلیشن، خونی ریلیشن بھی سرکاری ملازمت میں ہے، اس کا بھی بحال ہو جائے گا۔ ایک انڈیکیشن ہو جائے گی کہ اس کا خونی رشتہ دار پاکستانی ہے تو تب سرکاری ملازمت ملی ہے نا، تو ٹیمپریرلی بحال ہو جائے گا۔ سن 1978 سے قبل جاری شدہ پاسپورٹ، سن 1978 سے بعد نہیں، بہت سے جعلی بنے ہیں، 78 سے پہلے جاری شدہ پاسپورٹ۔ سن 1978 سے قبل کی تعلیمی اسناد باقاعدہ تصدیق شدہ، سن 1978 سے پہلے، اس کے یا اس کے والد کے، اس کے دادا کی بھی ہو سکتی، یہ میں نے خود ابھی بیٹھے بیٹھے اضافہ کیا ہے۔ اگر اس کا خونی ریلیشن تصدیق اس کا ہو رہی ہے اور اسکول کر رہی ہے، ہم ٹیمپریرلی کھول دیں گے۔ حکومت پاکستان سے جاری کردہ کوئی بھی متعلقہ دستاویز جو سن 1978 سے قبل جاری ہوئی اور جس کی باقاعدہ تصدیق ہو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری کوشش ہوگی، پوری کوشش کہ کسی کو ناجائز تکلیف نہ ہو۔ مگر جو اتنا بڑا کام ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے اور نادرا کے سینئر لوگوں کی اور آپ کے تعاون سے ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی وقار کے حوالے سے بہت اہم تھا اور یہ جاری رہے گا۔ سینکڑوں کے حوالے سے نادرا کے ملازمین کو یا ملازمت سے نکالا جا چکا ہے یا جیل بھیجا جا چکا، اور مزید یہ سفر جاری رہے گا۔ میں آپ بھی کہتا ہوں کہ جتنی تعداد میں جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں اتنی تعداد میں ابھی تک پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، تو ایک دوسرا مرحلہ اس پہ آئے گا۔ جو اس کا حصہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان سے جرم کیا ہے۔ پاکستان کی نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی میں کرمنلز بیٹھے ہوں یا کرمنلز کے حمایتی بیٹھے ہوں یا پاکستان کی شریعت بیچنے والے ہوں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں بس آج
صرف اسی ایشو پہ بات کرنا چاہتا تھا. سیاسی باتوں کے لیے تو انشاءاللہ پھر موقع آ جائے گا. میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور. اب پھر وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی ہیں, سیاسی باتیں آگے ہو جائیں گی. چودھری سہیل. اچھا بڑا شارٹ جی, ٹائم کیا ہے؟ دس منٹ بات کرتے ہیں جی. شارٹ کوشچن, شارٹ آنسرز. میں آپ کو دیتا ہوں. میرے بھائی دیتا ہوں نا, میں نے فلور دے دیا. آپ ہمارا سوال لیتے نہیں ہیں. چلیں ایک بحث کو چھوڑیں جی. چلیں سر یا تو ہم نہیں آتے جی پہلے چل رہے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں. ہمارا کوشچن ہی تو بھائی بیٹھیں یار, بیٹھیں. 2 ہفتے کے اندر انکوائری ہوگی. کس کی؟ ناریل کالیا کی, جو کیس چل رہا تھا. جی میں اگلے ہفتے اس 2 چیزوں پہ, تاکہ مزید کوشچنز اس حوالے سے نہ ہو تو جی یار میرے بھائی, تو میں ایک کا سوال دے سکتا ہوں نا, سب کا اکٹھا. تو میں کہہ رہا ہوں ان کے بعد دے دوں گا یار. خدا کے بندے کو تھوڑا سا صبر کریں یار. اب لڑائی جھگڑ کے آپ سوال کریں گے یار. وہ سامنے انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا, اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اس کے بعد کبھی سوال نہیں لیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر آئندہ مت آیا کریں گے آپ نہیں لیا. سو اگلے ہفتے میں 2 کمیٹیز بنا رہا ہوں. ایک, جیسے میں نے کہا کہ خنانی اور کالیا کا جو میں نے پیچھے کمیٹی بنائی تھی, بہت سا ریکارڈ ضائع کیے جا چکا ہے. اور مجھے رپورٹس ہیں کہ وہ 2007-2008 میں ایک خاص لیول پہ ہوا. کتنا ریکارڈ باقی ہے اس کی اب تحقیق ہونی ہے, مگر آئندہ میں اس پہ بنیادی بات چیت ہو چکی ہے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس پہ کمیٹی بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹ کیس کی پروسیکیوشن کے لیے بھی ایک دوسری کمیٹی میں بنا رہا ہوں. اس سے پہلے جو سینئر افسر یہ کیس چلا رہا تھا, وہ بدقسمتی سے پچھلے 3 مہینوں سے, آپ شاید جانتے ہیں, شدید بیمار ہے. وہ کسی کورس میں باہر گئے اور ان کو شدید بیماری لاحق ہو گئی. سو اس میں ہمیں تھوڑی سی ریجوینیشن کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں چیزوں پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کمیٹی بن جائے گی. سر میرا سوال سیاسی نوعیت کا ہے. شاباش. آپ باعث پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں, جو وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ نہیں دلاتی پیپلز پارٹی, لیکن آپ کو ہر وقت آج صاحب سوال کریں نا پلیز. بناتے ہیں آپ تک, تو ابھی آپ ان کا نوٹس نہیں دیتے, کیا وجہ ہے؟ شاباش. آپ کی اخبار تو اداریہ لکھتی ہے کہ میں نے پیچھے ایک سٹیٹمنٹ دیا, تو آپ کی اخبار نے تو اداریہ لکھا کہ یہ بہت سخت زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے اخبار کا اداریہ ٹھیک ہے یا آپ صحیح سوال کر رہے ہیں. ایف آئی اے میں جو ہے وہ ایک افسر جو ہے وہ جعلی ڈگری پر جو ہے وہ ایک اہم سیٹ پر تعینات ہے. شاید آپ کے نالج میں وہ بات نہیں ہے. نعمان اشرف بودلہ اس کا نام ہے, اور سائبر کرائم میں وہ تعینات ہے. اس کے خلاف انکوائری بھی چل رہی ہے, اور مزید بات یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کی جو غلط فوٹو کی انکوائری ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. اس حوالے سے آپ کچھ کریں گے؟ میرے بھائی, یہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں قومی نوعیت کے سوال ہوتے ہیں. یہ تو آپ بڑی آسانی سے آپ لڑ جھگڑ کے یہ سوال کر رہے تھے. مجھے ایک چھوٹی سی چٹ بھی بھیج دیتے. یہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. آپ کے سوال کے حوالے سے بالکل نوٹس میں آ گیا ہے. جعلی شناختی کارڈ کی تصدیق منسٹری آف انٹیریئر نہیں کرتی, اس کا ایک محکمہ ہے. مگر آپ نے کہا ہے تو میں یار ڈگری کی بات کر رہا ہوں نا. ڈگری کی جو تصدیق ہے وہ HEC کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کہوں گا کہ اس کی تصدیق ہو. چودھری صاحب, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک تصویر جو یہاں پر نیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کی گئی, اس کے حوالے سے آپ نے تحقیقات کی, وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی اور اب تک کیا اس کے نتائج ہیں؟ سیکنڈ سر, اسلام آباد میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک معصوم بچی کے اوپر 10 سال کی بچی کے اوپر الزام عائد کیے گئے کہ وہاں پر جج صاحب نے ٹارچر کیا, اس کی بات ہے. جہاں تک بچی کا تعلق ہے, کل میرے نوٹس میں آیا اور آپ سب جانتے ہیں, آج میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا کہ FIR درج ہو گئی ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے, اور خاص طور پہ اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں وہ میڈیا رپورٹ کر چکا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ہمیں اور ہماری انتظامیہ کو کم از کم
تعریف ضرور کریں کہ اس پہ ہم نے فوری ایکشن لیا اور قانون کے مطابق معاملہ آگے بڑھایا جائے گا. جہاں تک فوٹو کا تعلق ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. کس طرح سیاست کے نام پر ایک عجیب سی کھچڑی پکائی جا رہی ہے. ایک جھوٹی فوٹو، یہ دنیا کو پتہ ہے، کوئی اندھا یا گونگا یا بہرا ہو یا جس کو نظر ہی نہ آتا ہو، وہ کہے گا کہ یہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب نہیں ہے. ان کو کسی عدالتی اہم ترین شخصیت کا نام دے کر سوشل میڈیا پہ اس پہ تشہیر کی گئی. کس وجہ سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ابھی اس پہ مزید چونکہ تفتیش ہونی ہے تو میں زیادہ نہیں بولتا کہ یہ کون اس کے پیچھے ہے، مگر اداروں کو ڈیفینسو پہ لانے کے لیے، ان کو طیش میں لانے کے لیے، ان کو پولیٹیسائز کرنے میں، اور ان کو اتنا پولیٹیسائز کرنے کہ وہ سوچیں کہ میں یہ فیصلہ بھی کروں تو الزام ہوگا، یہ فیصلہ کروں تو بھی الزام ہوگا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق ہے. دو اہم ترین سیاسی لیڈرز نے پیچھے سٹیٹمنٹس میں نے سنے. آپ فیصلہ کریں کہ جی اب تو فلاں ادارے کا بھی، وہ کہتے ہیں ہمارا آ گیا، فلاں ادارے کا بھی. دو اہم ترین لیڈرز. یہ سیاست ہے یا تماشا ہے؟ اور ملک کے اداروں سے تماشا ہے. جو سپریم کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، وہ تو ایک ویسے ایک پروسیس ہے. اس کا فیصلہ تو بہت، جو سینئر ترین ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس بنتا ہے. اس میں حکومت کی تو عمل دخل ویسے ہی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی جج کہیں نہ کہیں سے وکیل بن کے کسی نہ کسی پوزیشن سے ہو کے آیا ہوتا ہے. اس سے اس کی آنیسٹی، اس کی انٹیگریٹی، پھر تو سوال کبھی نہیں اٹھا. اب انہوں نے بات کرنی شروع کر دی. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ فوج کا ایک اپنا نظام ہے. اگر اس حکومت کو کوئی پولیٹیکلی فیصلہ کرنا ہوتا تو جو موجودہ چیف ہیں ان سے ایک لیول پہ سینئر، ان کی ساری فیملی کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. وہ خود کبھی پولیٹیکل نہیں رہا. I have to say man is a professional soldier. مگر اگر کوئی ایسی بات ہوتی، اپنی کوئی سیاسی سوچ کے حوالے سے لانا ہوتا، تو وہ ایک لیول ان سے سینئر تھے. مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ یہ پوری قوم کا ذہن پراگندہ کر رہے ہیں، اور سینئر ترین لوگ اداروں کی تضییق کر رہے ہیں. ان کو ادارے کے سربراہ ایسے چاہیے جو ان کی کرپشن کا ساتھ دیں، جو ان کے دھرنوں کا ساتھ دیں. ایسے لوگ چاہیے. سو مجھے افسوس بھی ہے، مگر اس کیس میں چونکہ اٹارنی جنرل نے باقاعدہ میں خط لکھا ہے، اس پہ ایف آئی اے بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. ہم فیس بک، ٹویٹر اور جو واٹس ایپ، سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے کل ہی سے رابطے میں ہیں. اس کے لیے ایک کورٹ آرڈر چاہیے تھا جو کل مل چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں اور قوم کے سامنے یہ جو ہر ایک پہ کیچڑ اچھالنا، ہر ایک پہ شک و شبہ، یہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ بھائی پالیٹکس اور چیز ہے. اداروں پہ انگلی اٹھانا اور صرف ان کو پولیٹیسائز کرنا، یہ ملک کی قسمت سے کھیلنے کے مترادف ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں آخری بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جج ہوتا ہے. جب جج بنتا ہے تو وہ کسی کا بھائی نہیں ہوتا، کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کسی سیاسی پارٹی سے دور دراز تک اس کا تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح میں خود ایک فوجی خاندان سے ہوں. ایک فوجی کی کمٹمنٹ سب سے پہلے اپنی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتی ہے. فوجی ہوتا ہے. سو خدا کے لیے ہم ان اہم ترین اداروں کو
اپنی بڑی سطحی، میں ایک اور لفظ یوز کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کرتا، سطحی سیاست میں نہ گھسیٹیں، اپنی سیاسی کلابازیوں کا نشانہ ان اعلیٰ اداروں کو نہ بنائیں اور پاکستان کے عظیم تر مفاد کو کمپرومائز نہ کریں. بہت شکریہ. اس وقت آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے. چند دن بات کروں گا. بلایا جاتا ہے اصل بہت سے لوگوں کو مس کیا جاتا ہے. یار یہ مجھے نہیں پتا نا، یہ نادرہ نے کیا، میں کرتا ہوں. جی میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، اب کرتا ہوں. میری ایک گزارش، میں بالکل آپ کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا اس کمیٹی کو. اس کمیٹی نے مہینہ جیسے ختم ہوا تو انہوں نے اپلائی کیا کہ ہمارا کچھ کام باقی ہے، سو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے. سو 1 مہینے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، جو مدت اگلے مہینے جنوری میں ختم ہونی ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت یہ کمیٹی اپنے رپورٹ لکھنے میں مصروف ہے. سو انشاءاللہ تعالی وقت سے پہلے یہ رپورٹ حکومت کو مل جائے گی، اور جیسے ملے گی میں آپ کو کانفیڈنس ملوں گا. جی 400 کنال جو سرکاری اراضی ہے اس کے اوپر سر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ کھدائی وغیرہ بھی کر دی گئی ہے، کھادہ تارے. میرے بھائی یہ چیزیں بالکل آپ مجھے لکھ کے دیں، میں آپ سے کروں گا. مجھے لکھ کے دیں، سب کے خلاف کارروائی ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ. صالح ظافر صاحب میں آپ کو بھی دیتا ہوں. آپ کو صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں کینسر اور کرپشن کا ذکر کیا ہے، تو میں اسی کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آپ کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے، اس پر آپ کا تبصرہ چاہیے. آصف زرداری اور ریان علی دونوں پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، اس پر بھی مجھے آپ کا تبصرہ درکار ہوگا. شکریہ. یہ ان کو دیں. آصف زرداری اور بلاول زرداری اور ریان علی پہ تبصرہ کرنے کے لیے میں مناسب آدمی نہیں ہوں، مگر اتنا ضرور کہوں گا. آج میرے ذہن میں تھا کہ کچھ سیاسی سوال آئیں گے تو میں جواب دوں، مگر پھر وہ بار بار یہی ہوتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس لمبی ہو جاتی ہے، آپ کے سوالوں سے الزام مجھ پہ آتا ہے. آج ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ فوکس ہو. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایک رپورٹ ہے، 1 ممبر جج کوازائی جوڈیشل ہے، جس کی تشہیر کی گئی، ویب سائٹ پہ ڈالی گئی. میں نے رپورٹ کے جو مجھ پر الزام لگائے گئے یا منسٹری پہ، نے 7 ممبر بینچ نے ڈسکوالیفائی کیا. اس کے بعد اعتزاز احسن کی، خورشید شاہ کی، پوری ان کی کابینہ کی، وہ جو آج بڑی لمبی چوڑی وہ تقریریں کرتے ہیں وہ سینٹ میں، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے جو انہوں نے بیان دیا. اس کے بعد 3 ممبر بینچ نے ان کو وزارت 2 مہینے انہوں نے 7 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا، وہ وزارت عظمیٰ سے نہیں ہٹے، مگر انہوں نے ان کی کابینہ نے سپریم 7 ممبر بینچ کے خلاف پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کر کابینہ تک اور ان کے ایک اعتزاز ایسے نے کہا یہ تو آئین سے منافی فیصلہ اس سپریم کورٹ نے کیا ہے. میں ایک لفظ آپ کو پڑھاؤں گا. یہ آج انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کورٹ کا ہمیشہ فیصلہ مانا ہے. انہوں نے
कोर्ट्स पे स्याहियां फेंकी हुई हैं, रिकॉर्ड पे है। इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर आप भूल गए हैं, जो जरदारी साहब कहते थे गेट दिस मंकी ऑफ माई बैक, रिकॉर्ड पे। इन्होंने जो इल्जामात सन 1997 में लगाए, सन 1991 में यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की हमारी असेंबली, सॉरी सन 1993 में, इनकी तरफ आवाज था, ये चमक का नतीजा है। एक किताबें लिखी जा सकती हैं, आज वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। और जो दूसरी पार्टी है, उनके एक लीडर जो आजकल एक नए लहजे में बोलते हैं, मैं वैसे तो उनका एहतराम करता हूं, मगर बंदा अपने लहजे से हट के बोले तो फिर वो थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाता है। उनकी मैं वजाहत असेंबली में करता, मगर ना उधर मुझे मौका मिला ना उधर मिला। सो इन सारी सियासी बातों का इंशाल्लाह आप देखेंगे कि असेंबली के अंदर और किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैं कौम के सामने लाऊंगा। हाँ, एक बात बिल्कुल तय है कि मैंने न किसी पे जाती हमले करने, न मैंने अपनी सियासी जिंदगी किसी पे किए हैं। मेरे पे 10 सियासी जाती हमले हों, 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इधर से बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई चाचा बोल रहा है, कोई बुजुर्ग बोल रहा है, कोई कौन बोल रहा है, मैं कोई 10 दिन के बाद थोड़ा सा जवाब दे दूं तो नवाए वक्त में इदारिया आ जाता है कि जनाब ये तो बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल हुई और बड़ा क्या हुआ। किधर गए आज नवाज मेरी गुजारिश है कि 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा जवाब बनता है और वो अभी आएगा इंशाल्लाह। मगर जो करप्शन केसेस पिछले सुप्रीम कोर्ट ने किए थे वो आगे बढ़ते रहेंगे। रेंजर्स ऑपरेशन कराची आगे इंशाल्लाह ताला बढ़ता रहेगा। करप्शन के खिलाफ तमाम इक़दामात आगे चलते रहेंगे। ये मुझ पे जाती हमले करें, ये चीखतें, ये चलाएं, ये शिकायतें करें, ये भर दें अखबारात और टीवी चैनल्स अपने बयानात से, इंशाल्लाह ताला कानून का जो अमल है वो आगे बढ़ता रहेगा। जी जैसा कि ये फरमाइएगा, आपके पड़ोस में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, सर उसके डीन स्टैंडिंग कमेटी में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे खुलेआम मनशियात और लिकर और बाकी चीज़ें जो है वो फरोख्त की जा रही हैं, नॉट इवन अ सिंगल ऑफिसर या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसके ऊपर वजाहत कर दीजिएगा। गुड क्वेश्चन, मेरे नोटिस में नहीं है, मैंने पहली दफ़ा आपको देखा, आप ज़रूर आइएगा हमारी आइंदा भी नहीं मुझे नहीं पता, मैंने अखबार में देखा कि उनकी ज़मीन पे कुछ कब्जा हुआ है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पे, तो मैंने उस पे रिएक्ट किया और फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर को वहाँ भेजा, पुलिस को वहाँ भेजा। हालांकि ये मसला CDA का, और CDA वज़ारत दाखिला के नीचे नहीं आती। आपके हवाले से ये मुझे आज खबर मिल रही है, मैं कहूँगा मुतलका जो इदारे हैं, पुलिस भी और ANF भी, कि वो उनसे रब्ता करें और इस पर इंशाल्लाह ज़रूर कार्रवाई होगी। इधर जी। इसके बाद शाह साहब। सर पनामा लीक्स का केस अब से कुछ दिन बाद दोबारा से उसकी समाप्त शुरू हो जाएगी। उसमें सर आपने मेजर फ्लैट के हवाले से कुछ आपने भी बयान दिया था, उसकी ऑनरशिप के हवाले से, सर अब दोबारा से वो केस शुरू होगा, उसमें दोबारा इंशाल्लाह बात आती है कि कोई साहब ने भी इसको बयान दिया, सर आप उस बयान को ऑन करेंगे जो आपने दिया था? मेरे भाई एक चीज़ ये हुकूमत ऑन करती है, अब उसको जो जामा पहनाया जाए। अब एक आदमी ये बात करे और दूसरा बंदा उसको अपनी इंटरप्रिटेशन करे, तो जाहिर है उसके 100 नतीजे निकलते हैं। मैंने 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने और भी बहुत सी बातें की थी, उस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें। और जहाँ तक पनामा लीक्स के हवाले से तल्लुक है, न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, उनका सारा खानदान जवाबदेह है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब दे रहा है। शाह साहब। शुक्रिया जैसा पिछले दिनों जनरल मुशर्रफ ने एक स्टेटमेंट दिया टेलीविजन पे, जो कि इनडायरेक्टली वो आपसे मुतल्लिक है, कि वो कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ ने मदद की है परवेज़ मुशर्रफ साहब की, हुकूमत के थ्रू शायद कोई डील हुई है, मतलब जो उनका है। अगर कोई डील हुई है या नहीं हुई, उसके विटनेस तो आप हैं, क्योंकि ECL पे वजारत दाखिला नाम निकालती है, तो बताएं असल सूरत हाल क्या है जो जनरल मुशर्रफ साहब ने बयान दिया, उसका पस मंजर है। हर चीज़ में हमारे डील घुस गई है। अब मैं कहाँ से शक बता रहा हूँ, मैंने कहा कि जब ये कोई नोटिस नहीं करता,
कि 2.5 साल ECL पे नाम रखा गया, 2.5 साल। 6 महीने बाद वैसे भी न्यू पॉलिसी, 3 साल के बाद वो वैसे भी अगर केस आगे ना बढ़े तो वन बिकम्स एलिजिबल कि नेम शुड बी स्ट्रक ऑफ। हमने हजारों के नाम निकाले, 2.5 साल रखा। जो उनका ट्रायल कोर्ट था उन्हें इजाजत दे दी, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, फिर भी डील हुई। अगर डील होनी थी तो केस ही जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ना चलता। और सबसे ज्यादा चीख शलाव वो रहे हैं जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दे के उसे रुखसत किया। यार कोई क्यों उनसे नहीं पूछता कि 5 साल जनरल साहब आते और जाते थे आपकी दौरे हुकूमत में, VIP थे, पूरा प्रोटोकॉल उनको मिलता था। वो सबसे ज्यादा शोर में जाते हैं। वो जो उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में बैठे थे और उनके जो प्रेस असिस्टेंट, उनसे पूछें कि आज तो आप कल बड़े बड़े मॉरल हाई ग्राउंड, उस वक्त आप कहां थे? मैं ये पहले कह चुका हूं और मैं फिर कहूंगा, जो चीज हुई है उसको मैं ऑन करता हूं। जो नहीं, जब इनको ट्रायल कोर्ट की तरफ से ECL से हटाने का ना आया तो मुझे कहा गया क्या हो गया पीछे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे सिफारिश की गई। उसके बाद मुझे किसी ने नहीं कहा, ना हाई कोर्ट के वक्त ना सुप्रीम कोर्ट के वक्त। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपने देखा कि चौधरी शुजात, इसमें चौधरी निसार इस वक्त बात कर रहे थे मीडिया के नुमाइंदों से। उन्होंने